السلام علیکم۔ 17 ستمبر کو آپ سب نے سنا دیکھا آن لائن، یقیناً خبروں میں بھی ذکر دیکھا ہوگا کہ اسرائیل نے بہت ایک اسٹریٹجک اور ویل پلانڈ اٹیک کیا اور بڑا سفسٹیکیٹڈ حملہ تھا یہ لبنان کے خلاف۔ جب انہوں نے جو پیجر ڈیوائسز ہوتی ہیں، ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہوتی ہے، پیغام دیتی ہے، وہ موبائل نما ہوتا ہے، تھوڑی سی یہ پرانی ٹیکنالوجی ہے، زیادہ تر ایمرجنسیز کے لیے استعمال کی جاتی تھی، ڈاکٹرز نرسز وغیرہ استعمال کیا کرتے تھے اس کو۔ جی پیجر ڈیوائسز جو ہیں حزب اللہ فائٹرز کی اور ان کی مینجمنٹ کی، وہ انہوں نے کوئی سائبر اٹیک کے ذریعے ان کو ایکسپلوڈ کروا دی۔ ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ ایکسپلوسیو مٹیریل ہوتا ہی ہے، یعنی ایک لائیو بیٹری ہے، ایک پورا ایک سسٹم چل رہا ہے، اور اس کو اگر ایک سرٹن فریکوینسی پہ ٹارگٹ کیا جائے تو وہ بیٹری ایکسپلوڈ بھی کر سکتی ہے۔ ظاہری بات ہے ہم ٹیکنالوجی لے لے کے گھومتے ہیں، لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنی یہ پوٹینشلی خطرناک بھی ہیں، ایکسیڈنٹ کے ذریعے بھی یا اگر پلانڈ اٹیک بھی ہو۔ 18 ستمبر کو جو فالو اپ ہوا اس کے اندر واکی ٹاکیز پہ انہوں نے یہی حملہ کیا۔ واکی ٹاکیز جو شارٹ ویو ریڈیو فریکوینسی بھی چلنے والی ہوتی ہیں، اگین ان کے اندر بھی ایک بیٹری سسٹم ہوتا ہے، تو اس کو بھی کسی سرٹن ریڈیو فریکوینسی کے ذریعے انہوں نے اس کو ٹریگر کیا اور وہ بھی پھٹیں، اور گروئن ریجن کے اندر یا ہاتھ یا اگر بندے نے گال سے لگایا ہوتا چیز کو تو شدید زخمی ہوئے ہیں، اور کوئی 20 سے 30 لوگ شہید بھی ہو گئے ہیں لبنان کے اندر۔ 450 لوگ جو زخمی ہوئے ہیں اور 20 لوگ شہید ہوئے ہیں، ان کے اندر بچے بھی ہیں، عام سویلینز بھی ہیں۔ لیکن عام طور پہ ہمیں جو تصور پیش کیا جاتا ہے کہ اسرائیل جو ہے انفارچونیٹلی مین اسٹریم میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا تو ایسے ہی کرتا ہے، لیکن پاکستانی میڈیا اور پاکستانی آلٹرنیٹیو میڈیا بھی یہی کرنے لگ گیا کہ یہ تو بڑا سفسٹیکیٹڈ ٹارگیٹڈ اٹیک تھا۔ نہ صرف کہ یہ انٹرنیشنل لاء کو وائلیٹ کرنے والا اٹیک تھا، کیونکہ اس میں آپ نے سویلین انفراسٹرکچر کو اور سویلین ڈیوائسز کو جو عام یوز ڈیوائسز ہیں ان کو آپ نے بوبی ٹریپ کیا ہے، بلکہ آپ نے پبلک میں لائیوز بھی انڈینجر کی ہیں لوگوں کی۔ یعنی اسرائیل کا ایک ٹپیکل حملہ تھا یہ انڈسکرمنیٹ، بیکاز صرف حزب اللہ کے فائٹرز یہ استعمال نہیں کرتے تھے، یہ میڈیکل ورکرز بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ ڈیوائسز عام طور پہ میڈیکل ایمرجنسیز کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہیں، اور گردنواں میں جو لوگ ہیں ان کو بھی فلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اس طرح کے حملے کا مقصد یہی ہے کہ لبنان کے اندر خوف اور ٹیرر کی ایک صورتحال پیدا ہوئے جو مجبور کرے حزب اللہ کو کہ وہ جوابی کارروائی کرے۔ اس کے ساتھ جو اسٹیٹمنٹ ہے اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر کی یواف گیلنٹ کی کہ اب ہماری جنگ کا نیا فیز اس میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اور ہم اپنی 20,000 ٹروپس اور کچھ ٹینک بھی اپنے نارتھ موو کر رہے ہیں، یعنی لبنان کے بارڈر پہ لے کے جا رہے ہیں۔ بیکاز یہ بات واضح ہے کہ بنیادی طور پہ حماس، غازہ اسٹرپ، وہاں کے لوگوں کو وہاں سے بے دخل کرنا، شہید کرنا، یہ صرف بہانہ ہے۔ اسرائیل کو در حقیقت اسرائیل کی جو مینجمنٹ ہے، اسپیسیفکلی پولیٹیکل کلاس جو ہے، اور اسرائیل کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے جو آپ کہتے ہیں نا کسی ملک کا ریزون ڈیٹھ ہے، وہ ایک گریٹر اسرائیل کا قائم ہے، اور اس قیام کے لیے اس کے اندر لبنان بھی اس لپیٹ میں آئے گا، سیریا بھی اس لپیٹ میں آئے گا، کچھ حد تک سعودی عربیہ بھی لپیٹ میں آئے گا۔ جہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہ جہاں عراق کو دیکھتے ہیں، سیریا کو دیکھتے ہیں کہ یہ اسرائیل کا حصہ ہیں، وہاں وہ مدینہ کو بھی اس نظر سے دیکھتے ہیں، اور جو ساؤتھ حصہ ہے عربیہ کا جہاں پہ یمنی بادشاہت بھی ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں، یہودی بادشاہت ہوا کرتی تھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے آبائی جو ہمارا علاقہ ہے اس کا حصہ بنتا ہے، لہٰذا اس کو بھی ہم نے ایک دن واپس لینا ہے۔ کوئی بھی اگر آپ کے بولنے کا حق دبائے تو آپ نے نہیں دبنا۔ یوٹیوب سے آخری مذاکرات کر کے حتمی طور پر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمارا جو مین چینل ہے وہ ڈی مونیٹائز ہی رہے گا، اور بار بار انہوں نے یہی بات کی ہے کہ آپ فلسطین کے موضوع پہ آواز اٹھاتے ہیں، ادھر کی گراؤنڈ رپورٹنگ کرتے ہیں، ریئل نمبرز، فیکٹس اور فگرز دیتے ہیں، اور یہ چیز جو سامراج ہے اس کو پسند نہیں آتی۔ اب اس صورتحال کے اندر نہ ہم ہٹیں گے، نہ ہم پریشان ہوں گے، نہ ہم گھبرائیں گے، کیونکہ آپ سب ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم آپ کو 3 ایکشن پلان دیں گے اور آپ نے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ فالو کرنا ہے۔ سب سے پہلا، آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں ہمارے کورسز خرید کے۔ دوسرے نمبر پہ آپ 3,000 روپے کی سبسکرپشن خرید سکتے ہیں جو ہماری کاز کو سپورٹ کرتی ہے، اور اس 3,000 روپے کی سبسکرپشن کے عوض آپ کو جتنا بھی ہم کانٹینٹ نیا فلسطین کا شوٹ کریں گے وہ ایکسکلوسیولی ملے گا، جو یوٹیوب پہ ہم ہوسٹ نہیں کریں گے، وہ پیڈ وال کے پیچھے ہوگا۔ تیسری چیز آپ جو کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے ایگزسٹنگ چینلز اور بقیہ چینل ہے وہ یہاں پہ ڈسپلے ہو جائیں گے، حیدر ڈال دے گا ایڈٹ میں، آپ ان کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ان کو شیئر کریں۔ کسی کو حق نہیں ہے، چاہے وہ جتنا مزید طاقتور ہو، کسی کی آواز دبائے۔ ایون کے اوپر ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے فریڈم آف سپیچ کے لیے، وہ چاہے کسی یوٹیوبر کی ہو جس سے ہم اختلاف کریں، چاہے کسی سیاستدان کی ہو جو اس وقت قیدی بن کے جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک میں اور آپ گفتگو کریں گے تب تک طاقتور حلقوں کی مجبوری ہوگی کہ وہ صحیح فیصلے لیں۔ فریڈم آف سپیچ کو ڈیفینڈ کرنا ہمارا فرض ہے، یہ اتنا کرٹیکل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔
پچھلے 1.5 سال سے ہمارا یہ یوٹیوب کا سفر شروع ہوا ہے اور اس وقت وہ ایک انتہائی نازک موڑ کے اوپر ہے. ہم بار بار آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ ہم چینل لاس پہ آپریٹ کرتے ہیں. یہ انکم جانے سے ہماری آدھی انکم چلی گئی ہے. جہاں پہ ہم ٹیم ایکسپینڈ کر رہے ہیں, ریسرچرز ایکسپینڈ کر رہے ہیں, رپورٹرز ایکسپینڈ کر رہے ہیں, آپ کے لیے بہتر سے بہتر ایکوریٹ کانٹینٹ بنانا چاہ رہے ہیں, وہاں پہ اتنی بڑی ڈز بجی کیوں؟ کیونکہ ہم نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی اور بات کی. فائر وال تو ملک میں آ گئی ہے, لیکن امریکہ کے اندر بیٹھی یوٹیوب جیسی کمپنی اور فیس بک جیسی کمپنی کریک ڈاؤن پھر بھی کرتی ہیں. تو یعنی کہ یہ جو تاثر تھا آپ کو کہ شاید فریڈم آف اسپیچ باہر کے ملکوں میں ایگزسٹ کرتی ہے, ان کی بھی بے شمار ریڈ لائنز ہیں. اس ریڈ لائن کو توڑنے میں آپ ہماری مدد کیجیے. شکریہ. اور یہ آپ نے کچھ دیکھا ہوگا کہ کچھ سپاہی جو ہیں اور کچھ فوجی جو ہیں اسرائیلی, انہوں نے پیچ بھی پہنا ہوتا ہے یہاں پہ, وہ جو ملٹری پیچز نہیں ہوتے ہیں اس پہ اکثر اسرائیل کی حاضرہ میپ نہیں ہوتا بلکہ ایک بڑا گریٹر اسرائیل ہوتا ہے جو فرات سے لے کر آپ کو دریائے نیل تک نظر آتا ہے, مصر تک نظر آتا ہے. یعنی جو ایک کلاسیکل ہسٹوریکل 4 سے 5-6 ہزار سال پہلے غالباً ایک گریٹر اسرائیل تھا, جو کہ غالباً میرا خیال میں وہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی قیادت والے ہی اسرائیل کو وہ خواب کے طور پہ دیکھتے ہیں. یعنی ان کے لیے یہ ایک مذہبی جنگ ہے, ان کے لیے یہ ایک دینی لڑائی ہے, ان کے لیے یہ ان کی قوم کی پوری ایگزسٹینشل فائٹ ہے. کیونکہ اسرائیل جو بنا تھا اس کی کچھ آئیڈیالوجی میں بنیادی ایسی پرابلمز ہیں کہ یہ کانسٹنٹلی ایگزسٹینشل تھریٹ کا ایک شکار رہے ہیں, یا اندرونی طور پہ یا بیرونی طور پہ, یا عرب کی طرف سے جو ظاہری بات ہے لوگ سیٹلڈ ہیں وہاں پہ کہ بھئی یہ کون باہر سے آپ یورپین لوگ لے آئے ہیں, یا اندرونی طور پہ کیونکہ اسرائیل کی آئیڈینٹی جو ہے وہ اس کے لیے بہت اہم ہے. کیونکہ اس آئیڈینٹی پہ سوال ہے, اس پہ آنچ آئے تو وہ ٹالریٹ نہیں کرتے, کیونکہ اس کو جو بائنڈنگ گلو ہے, اب ظاہری بات ہے مختلف قوموں کے یہودی ہیں, مزراحی ہیں, اشکناٹسی جوز ہیں, سفارڈک جوز ہیں, وہ مختلف قوموں اور نسلوں کے ہیں. ان کے اندر بھی پھر مذہبی جوز ہیں, ریفارمڈ جوز ہیں, سیکولر جوز ہیں, ایتھیسٹ ایگنوس جوز ہیں. لیکن یہ سارے کے سارے ایک جو کولیکٹیو کانسٹیٹیوشن ہے, فزیکل تو نہیں ہے لیکن ایک کولیکٹیو آپ کہہ لیں آئیڈیل کے اوپر اتفاق کرتے ہیں. وہ یہ کرتے ہیں کہ کم از کم اسرائیل ایک پرومسڈ لینڈ ہے, اور وہ چلو اتنے نہیں تو اتنے نقشے کے اوپر ہے. یہ ان کا کم از کم اتفاق ہے. لیکن جو اس وقت حکومت ہے نیتن یاہو کی اور اس کی کیبنٹ کی, ان کے اوپر بہت زیادہ فائنینشیل کرپشن کے الزام ہیں, ان کے اندر جوڈیشری کے اندر میڈلنگ کے الزام ہیں, پرائیویٹ سٹیزنز کی لائفز کے اوپر سپائی کرنے کے, میڈیا کریک ڈاؤنس کے الزام ہیں, پروٹیسٹ کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے الزام ہیں, اور ایون اس حد تک کہ اسرائیلی عوام کے اندر یہ الزام ہے کہ اس جنگ کو بھڑکانا اور پرولونگ کرنے کا الزام ان کے اوپر ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے اسرائیل کے اندر بھی ریزنیبل لوگ ہوتے ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ آپ کے پڑوس میں ایسے لوگ بیٹھے ہوں جو کہ ایک جیل میں رہ رہے ہوں, اور وقتاً فوقتاً وہ اس جیل سے باہر نکل کے اسرائیلی شہریوں کو نقصان پہنچائیں, یعنی کہ غزہ کی طرف اشارہ یہاں پہ. اب اس ساری صورتحال کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ لیبنان, یمن اور ایران بشمول حماس کے یعنی فلسطینی قوم ایک سلو اٹریشن کی جنگ چاہ رہے ہیں, اور وہ وقتاً فوقتاً حملے کر کے آہستہ آہستہ امریکہ کے ہاں اسرائیل کا سوشل اور پولیٹیکل کیپٹل گرائیں, گلوبلی اسرائیل کی امیج کو روئن کریں, اور آہستہ آہستہ اکنامکلی اور ملٹریلٹی ڈیمیج کر کے اسرائیل کی ریاست کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں. اور لگ بھی یہی رہا ہے کہ یہ صورتحال بنتی جا رہی ہے. تو اسرائیل کی جو ڈیسپریشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک ابرپٹ, پرولونگڈ اور گریٹ ریجنل کانفلکٹ شروع ہو جائے. یعنی اسرائیل کی چاہت یہ نہیں ہے کہ ایک سلو اٹریشن والی جنگ ہو جو ایک اسی ایریا میں آئسولیٹڈ ہو, اور اس میں وقتاً فوقتاً حزب اللہ میزائل چلائے, وقتاً فوقتاً یمن چلائے, آہستہ آہستہ اپنی وہ ملٹری ٹیکنالوجی بھی امپروو کریں ٹریڈ کے تھرو, اسمگلنگ کے تھرو. وہ چاہتے ہیں کہ بیک وقت وہ ایک بڑی جنگ چھیڑ دیں یہاں پہ, تاکہ اس سے پہلے کہ وہ امریکہ کے ساتھ, جو امریکہ کے طاقت کے ایوانوں میں ان کے پاس قوت ہے, لابینگ کے ذریعے پولیٹیکل کیپٹل ہے, وہ سارا برن آف ہو جائے, اس سے پہلے کہ پہلے وہ یہاں پہ ایک بڑی کانفلکٹ کو ایک شروعات دے دیں. اور وہ وقتاً فوقتاً آپ کو نظر آتا ہے جب انہوں نے ایران کے اندر اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا, جب وہ یمن کے خلاف ایکشن لیتے ہیں, جب وہ لیبنان کے خلاف ٹارگیٹڈ اسیسینیشن اٹیمپٹس کرتے ہیں, تو یہ ساری صورتحال ان کے آپ کے سامنے ہے. اب یہ سب جنیوا کنونشن کے اندر نہیں آتی, یعنی آپ کب ڈیٹرنس کا حملہ کر رہے ہیں اور کب آپ ایک ایکچوئل وار کے اندر انگیجڈ ہیں, کیونکہ ٹیکنیکلی اسرائیل نے وار ڈکلیئر نہیں کی ہوئی لیبنان وغیرہ کے خلاف. تو وہ ایک انٹرنیشنل لاء کے اعتبار سے بھی بڑی کمزور پوزیشن کے اندر ہے. جو کمیونٹی آف نیشنز ہے, جو رولز بیسڈ لبرل ورلڈ آرڈر ہے, جس کو بہت ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم بھی اس کا حصہ ہیں پاکستان, اس کے تحت بھی چاہے EU کے اسٹینڈرڈز ہوں, چاہے نارتھ امریکہ کے اسٹینڈرڈز ہوں, اسرائیل اس کے اوپر بھی نہیں اترتا. اور اس کے علاوہ وہ جو ریجنل اس کے پارٹنرز ہیں جیسے کہ سعودی عربیہ, UAE, جارڈن اور ایجپٹ,
ان کی بھی رجیمز جو ہیں، اور وہ رجیمز ہی ہیں در حقیقت، وہ لوگوں کی نمائندہ حکومتیں نہیں ہیں، وہ ان کی پوزیشن کو بھی ویک کرتی ہیں، کیونکہ جب تک یہ جنگ جاری رہے گی، غزہ فلسطین میں ظلم ہوتا رہے گا، تو مسلمان جو عوام ہے ان ممالک کے اندر وہ دیکھتی رہے گی، اور وہ اپنی رجیم سے بھی سوال اٹھاتی رہے گی. کتنے علماء اریسٹ کر لیں گے، کتنے پبلک سول سوسائٹی کے لوگوں کو جیلوں میں ڈال لیں گے. ایک وہ بڑی مشہور ایک جو مثال دیتے ہوتے ہیں ایکس سینیٹر مشتاق صاحب، ہمارے دوست بھی ہیں اور چینل کے بہت ایک پیارے گیسٹ بھی ہیں ہمارے، کہ عرب ممالک کے اندر صرف ڈینٹسٹ کے سامنے منہ کھولنے کی اجازت ہے، حکومت کے نہیں. تو جہاں وقتاً فوقتاً وہ پھوٹ کے نکل بھی آتی ہے بات. یو اے ای میں آپ نے دیکھا کچھ انسیڈنٹس ہوئے، سعودی میں ہوئے ہیں، ایجپٹ میں ہو رہے ہیں، جارڈن میں ہو رہے ہیں. تو وہ نہ صرف ان رجیمز کو ویک کر رہے ہیں بلکہ پورے ریجن کو ڈسٹیبلائز کر رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چاہتے جو ہیں حقیقتاً وہ یہی چاہتے ہیں کہ امریکہ ان کے کہنے پہ اس جنگ میں اتر آئے، اور اس کے لیے ایک بڑی کیٹاسٹرفی ان کو چاہیے. اور وہ کیٹاسٹرفی کی سچویشن تب کریٹ ہوتی ہے جب لیبنان یعنی کہ حزب اللہ مجبوری سے اس جنگ کے اندر اتر آئے، رادر دین کہ وہ ایک سلو اٹریشن کی جنگ لڑے کہ ایک میزائل اس کے جواب میں ایک راکٹ اور اس طرح سے. اب اس ساری صورتحال کے اندر اگر اسرائیل کامیاب ہو جاتا ہے، جو کہ لگ رہا ہے کہ وہ اس چیز کے معاملے میں کامیاب رہے گا، اوور آل تو میں کانفیڈنٹ ہوں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسرائیل کا جو ریزن آف ایگزسٹنس ہے وہ چیلنج ہو گیا ہے. اسرائیل کی سول سوسائٹی کے اندر پھوٹ پڑ چکی ہوئی ہے. اسرائیل کی اسٹیٹ اور ریاستی ایجنڈا کوشچن میں آ چکے ہوئے ہیں، انٹرنیشنلی ایز ویل ایز ڈومیسٹکلی. اور اسرائیل نے اپنی موت کا لیٹر سائن کر دیا ہوا ہے. اب وہ 5 سال کے اندر ہو، 10 کے اندر یا 20 کے اندر، لیکن یہ باتیں بعد میں سمجھ آتی ہیں کہ آپ جب بنیادی پرنسپل کو چیلنج کر دیتے ہیں ایک ملک کو، اس کے وجود کے بارے میں سوال اٹھا دیتے ہیں، تو وہ وقت دور نہیں ہوتا کہ اس کے ٹکڑے ہو جائیں، وہ بالکنائز ہو جائے یا وہ ڈیزالو کر جائے. اور پاکستان کو بھی اس سے سبق لینا چاہیے کہ مشرف صاحب نے جو ہمارے ساتھ کیا، اور پاکستان فرسٹ کا نعرہ لگایا، کشمیریت کو چھوڑ دیا، فلسطین کے نعرے کو چھوڑ دیا، امت کے تصور سے اس پاکستان کو نکالنے کی کوشش کی، اور ہمارا مطالعہ پاکستان بھی تبدیل کر دیا. تو شاید آپ کو یہ اندازہ بعد میں جا کے ہوگا کہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے جب ایک کامن مائتھوس جو ہوتی ہے ایک قوم کی، جو جوڑنے کی گلو ہوتی ہے، اس کو اکھاڑ دیا جائے. یعنی پنجابیت، بلوچیت، پٹھانیت، پشتونیت، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستانیت سے اوپر رہیں گی جب تک کہ ان کے اوپر ایک سپرسیڈنگ آئیڈیالوجی نہیں ہوگی. بٹ یہ بات آج کا موضوع نہیں ہے. تو اسرائیل وقتاً فوقتاً بہت بولڈلی، بہت بریزنلی انٹرنیشنل لاء کو وائلیٹ کرتے ہوئے مسلمان ممالک کے سٹیزنز، سویلینز، آرمی پرسنل، گورنمنٹ پرسنل، ان کو اسیسینیشن، ایکسپلوژن، مسائل اسٹرائک، ان مختلف حربوں سے ان کو ٹارگٹ بناتی جائے گی، اور یہ ایکسپینڈ کرتا جائے گا. اور جو آخری ہدف ہے اسرائیل کا وہ ایران ہے. یہ تو بات آبویس ہو جانی چاہیے. اور امریکہ کے کچھ فیکشنز کی بھی یہ لالچ ہے کہ ایران کے ساتھ ایک جنگ چھیڑی جائے. تو اگر پاکستان کو، پاکستانیوں کو اور ہمارے لیڈران کو لگتا ہے کہ ہم اس جنگ سے، اس لڑائی سے ہم اسکیپ کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کی بھول چوک ہے. انہوں نے، لبنان والوں نے ایک پریمیٹیو ٹیکنالوجی استعمال کی، انہوں نے اس ٹیکنالوجی کو یوٹیلائز کر لیا. ایک تھوڑی ان ویریفائڈ خبر ہے کہ ایون جو اسمارٹ فونز ہیں، موبائل فون جیسے کہ آئی فون، وہ بھی پھٹے ہیں. تو اسرائیل نہ صرف ایک سپریمیسی چیلنج کر رہی ہے مسلمانوں کی ان کے اپنے ملکوں کے اندر، وہ انٹرنیشنل ٹریڈ کو چیلنج کر رہی ہے، وہ ان بڑی بڑی کارپوریشنز کو چیلنج کر رہی ہے، جو کوئی بیپر بناتا ہے، جو کوئی واکی ٹاکی بناتا ہے. اور اگر یہ خبر صحیح ہے کہ آئی فون بھی ایکسپلوڈ کیے ہیں، تو وہ ایپل جو کہ ایک ملٹی بلین ڈالر کمپنی ہے اس کو چیلنج کر رہی ہے. اسرائیل اپنی سروائیول کے لیے بہت بولڈ منوورز کر رہا ہے. اب اس کے اندر اگر پاکستان کو لگتا ہے کہ وہ اس جنگ سے اپنے آپ کو بہت دور پاتا ہے یا وہ اس جنگ سے اپنے آپ کو محفوظ پاتا ہے، تو یہ بات بالکل ٹرو نہیں ہے. اس کی ایک میں آپ کو سالڈ ایویڈنس دے دیتا ہوں کہ 7 اکتوبر کے فوراً بعد، یعنی کہ آج سے 1 سال پہلے، جب جماعت اسلامی نے دھرنا نکالا تھا، تو اس وقت جو ریٹائر نہیں ہوئی ہوئی تھیں، اب تو وہ ریٹائر ہو چکی ہوئی ہیں، سینیٹر وکٹوریا نیومین، جو بہت بڑی ایک خطرناک قسم کی وار لونگ، ان کو نیو کون بھی کہا جاتا ہے، جو نیو کنزرویٹو وار ہاکس ہوتے ہیں، امریکن سینیٹر ہیں. انہوں نے یہاں اسلام آباد میں ہمارے ہی اس شہر اقتدار میں فون کر کے کہا تھا کہ جو سراج الحق صاحب ہیں، جو امیر تھے جماعت اسلامی کے اور جماعت اسلامی کی کیڈر ہے، ان کو اریسٹ کر لیا جائے اور یہ پروٹیسٹ نہیں ہونے دینا چاہیے. یعنی اسلام آباد میں آج سے 1 سال پہلے جب حماس کے حملے کے بعد، اسرائیل کی جوابی کارروائی اور ظلم کے بعد، جب یہاں ایک پروٹیسٹ شروع ہوا، صرف ایک ریلی، ایک سولیڈیرٹی ریلی تھی، پروٹیسٹ بھی کہنا اس کو غلط ہے، ایک سولیڈیرٹی کی ریلی، ایک بڑی سیاسی پارٹی جو کہ مذہبی پارٹی ہے وہ مت نکالے. اس کے لیے اسپیشل وکٹوریا نیو لینڈ صاحبہ کو یہاں پہ فون کال آ گئی، اور یہاں ہمارے جو ہیں وہ ٹانگیں کانپ گئی ہمارے حکمرانوں کی اور ہماری لیڈرشپ کی. تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس سے اسکیپ کر سکتے ہیں. ہم ایز اے میٹر آف فارن پالیسی پاکستان کو اس پہ سٹانس لینا ہی پڑے گا.
آپ نے 1 سال امت کے سامنے پاکستان کو ذلیل کروایا ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے ذلیل کروایا ہے. سیو غازہ جیسی پیسفل سول سوسائٹی موومنٹس کے خلاف کریک ڈاؤنز, اریسٹ, ظلم کر کے آپ نے ہمیں ذلیل کروا دیا ہوا ہے ایز انٹرنیشنلی. لیکن ہم ڈھیٹ ہیں, پاکستانی قوم, ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹنے والے. لبنان میں ہمارا بھائی قتل ہو تو وہ شہید ہے, ایران میں قتل ہو تو وہ شہید ہے. جہاں جہاں حق کے لیے آواز اٹھانے والے مسلمان ہوں گے, ہم ان کی شہادت میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے جہاد میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو پچھلے دنوں ایک پینل ٹاک بھی ہوئی تھی اسلام آباد کے اندر, وہ تھی تو ہم نے ارینج کروائی تھی شفا میڈیکل کالج کے ساتھ. انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم وہاں پہ ہوسٹنگ کریں پینل کے اندر, ایون والے. تو کمپیئرنگ اور ہوسٹنگ, اس میں ابتدائی تقریر میرے بھائی عزداللہ نے کی تھی, اس کے بعد پھر میں نے اس کی کمپیئرنگ یا ہوسٹنگ کی تھی اس پروگرام کی. اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہمیں یہ موقع ملا. لیکن کیونکہ کانورسیشن اس کے اندر یونٹی کے بارے میں تھی, تو کوئی بھی یونٹی فلسطین کے مسئلے کے بغیر ڈسکس نہیں ہو سکتی. وہاں ایجنڈا پوائنٹس میں فلسطین نہیں تھا, لیکن آرگینکلی فلسطین آ جاتا ہے. کوئی بھی کانورسیشن اگر یونٹی کے بارے میں کرنی ہو, اسلام کی یا مسلمانوں کی اتحاد کی بات کرنی ہو, تو فلسطین کا مسئلہ حل کیے بغیر وہ ہو ہی نہیں سکتی گفتگو. تو پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا, اس مقصد, اس راہ راست پہ اس کو واپس لے آئیں برائے کرم, اور اپنا فلسطین کے معاملے میں, لبنان کے معاملے میں, ایران کے معاملے میں سٹانس کلیریفائی کر دیں. آگ لگی ہے پڑوس میں اور پڑوسی آپ کا ایران ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے اسکیپ کر جائیں گے, تو میرے خیال میں یہ ایک فینٹیسی ہے. اور ہم پھر دوبارہ ایک بیوقوفانہ رول میں آنے جا رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے یہاں پہ وہ شاہ سے آگے شاہ کے بندے جو ہوتے ہیں کہ ہم امریکہ کے سب سے بڑے سگے بنیں گے ساؤتھ ایشیا میں. تو یہ ہماری بھول ہے. IMF نے بھی نہ کر دی ہے. حکومت ہماری انسٹیبل ہے. الیکٹورل پروسیس کو دیکھیں تو وہ ایک جوک بن چکا ہوا ہے. ہمارے ملٹری ادارے کی جو کہ ایک ریلیٹیولی رسپیکٹڈ ادارہ تھا, اس کا مذاق اڑا ہے گلیوں میں, بچوں کے ہاں اڑا ہے. ہمارے بیوروکریسی کا پول کھل چکا ہوا ہے, ہمارے جوڈیشری کا پول کھل چکا ہوا ہے. اب اور مزید کیا چاہتے ہیں ہماری قوم سے؟ تو خدارا اپنی فارن پالیسی کو ان لائن کریں پاکستان کے مشن اور ویژن کے ساتھ. مشرف کے کیے ہوئے 20 سالہ نقصان کو ریپیل کریں, ختم کریں اس بکواسیات کو, اور پاکستان کو اس ڈگر پہ لگائیں جس کے لیے وہ بنائیں. وہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. آج کل کے دور میں پبلک سپیکنگ سکلز ہونا انتہائی ضروری ہے. آپ کوئی بھی کام کریں, کاروبار ہو, نوکری ہو, اسکول کے اندر ہو, جتنا آپ اچھا بولیں گے, جس طرح آپ آرگیومنٹس اور تھاٹس اپنی پریزنٹ کریں گے, اتنی ہی مقبولیت آپ کو معاشرے میں ملے گی. کلیئرٹی آف تھاٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کلیئرٹی آف اسپیچ کو. تو ایون پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پہلی دفعہ کورس آفر کریں گے پبلک اسپیکنگ اور کانفیڈنس بلڈنگ کے اوپر. ہم چاہیں گے کہ آپ یہ کورس ضرور جوائن کریں. اس کے فزیکل سیشنز بھی ہوں گے اور آن لائن سیشنز بھی ہوں گے. ایک تو ہمارے چینل کو سپورٹ ہو جاتا ہے, اور ہم فیل کرتے ہیں کہ ایک اسکل جو ہمارے پاس ہے, جس کا ہمارا انڈیویجول بیک گراؤنڈ بھی ہے, ہم وہ آپ کو سکھا سکتے ہیں. تو پلیز ضرور ہمارے کورس کو جوائن کریں. تھینک یو.